ریکارڈنگ نمبر 14، کتاب اسلامیات، یونٹ 2، حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 79۔ نمبر 4، منتخب احادیث۔ قرآن مجید کی حیثیت بنیادی ہے۔ اس کی وضاحت اور تفہیم کے لیے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وضاحت اور رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں ہم آپ کے مطالعے کے لیے 20 منتخب احادیث ترجمہ و تشریح کے ساتھ دے رہے ہیں۔ انہیں بغور پڑھنے سے جہاں آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے گی، وہاں آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح اور معاشرے کے بہتر اور باعمل مسلمان بننے میں مدد ملے گی۔ نمبر 1، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ ترجمہ: اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کہا جاتا ہے جو انسان کے رگ و ریشے میں رچ بس جاتا ہے، اور اس کا ہر عمل اس ایمان کو تقویت پہنچانے، اس نور کو منور کرنے، اللہ اور رسول کے احکامات کی بے جھجک اور بلا چون و چرا پیروی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ثابت قدمی ہی اسلام کی اصل بنیاد ہے، اور مسلمان اپنے ایمان اور یقین پر اس طرح پختہ ہو، صفحہ نمبر 80، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم اکھاڑ نہ سکے۔ ثابت قدمی ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پختہ یقین والا ہی اللہ کے فضل و کرم کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے ہر سخت مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں چھوڑی اور دین و دنیا کی آزمائشوں اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نمبر 2، من نفس ام مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ ترجمہ: جس شخص نے ایک مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہمدردی اور حسن سلوک کا بہترین انداز میں سبق دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ بھائی چارے کا ہے۔ اس رشتے کے تعلق سے انسانی ہمدردی کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیفوں، پریشانیوں، غموں اور رنج و مشقت کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ہر وقت دوسروں کی ہمدردی کا خیال رکھے، اس لیے کہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو ملے گا۔ آخرت جہاں ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں اور رنج و مشقت کو اس طرح دور کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ نمبر 3، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ ترجمہ: اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 81، کہ کسی کے ساتھ اچھی بات شیریں انداز میں کرنا اس کے دل کو خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے دل کو خوش کرنا بلا شبہ بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی کی ایک ایسی قسم ہے جس پر بندہ اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 4، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ تشریح: لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اس کو اپنی رحمت سے دور اور رحم کی نگاہ سے محروم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر بھی لعنت بھیجی ہے جو رشوت کے لین دینے میں معاون بنتا ہے۔ رشوت سے ظالم کی حوصلہ افزائی اور مظلوم کی رسوائی ہوتی ہے، اور عدل و انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہمسائے یا بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں ہمسائے اور مومن بھائی کی خیر خواہی اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی تلقین کی گئی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے ہمسائے اور مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہو۔ مراد یہ ہے کہ صفحہ نمبر 82، مراد یہ ہے کہ معاشرے میں خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے جائیں اور دوسروں کی آسائشوں اور سہولتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔
ان جذبات احساسات کو دین میں شامل کیا گیا ہے اور ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مجلسی آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں یا کسی محفل میں بیٹھے تو بعد میں آنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پہلے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر پانی پینے یا کسی اور ضرورت سے چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار وہی ہے، کسی اور کو اس کی جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ جب کوئی آدمی مسجد یا مجلس میں آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے والوں کے لیے جگہ کھلی کر دیں اور کھل کر بیٹھیں تاکہ اور آنے والے بھی بیٹھ سکیں۔ نمبر 7، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ ترجمہ، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کچھ پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تشریح، یہ حدیث اپنے مطلب اور مفہوم میں بڑی واضح اور صاف ہے۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت ہے۔ شیطان غیر اسلامی صفحہ نمبر 83 غیر اسلامی روایات کو اپناتا ہے، اس لیے کھانے پینے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا اسلامی روایت کے بالکل خلاف ہے۔ ہر قوم اور ملت کی اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی روایات اور دستور زندگی کو اپنائیں اور غیر اسلامی ثقافت اور روایت سے بچنے کی کوشش کریں، اور شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے اس کی مخالفت کریں۔ نمبر 8، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون الآخر، جب تم 3 ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ نمبر تشریح، اس حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر 3 آدمی ہوں اور 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگیں اور تیسرے کو الگ تھلگ رکھیں تو وہ تیسرا اس بات کو برا محسوس کرے گا، اس کے ذہن میں باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ سمجھے گا کہ ان 2 کو مجھ پر اعتماد نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے الگ کر دیا ہے، یا وہ دل میں کہے گا کہ کہیں یہ دونوں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ نمبر 9، یسلم الصغیر علی الکبیر والمعار علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ ترجمہ، چھوٹے بڑے کو سلام کہیں اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ بہتوں کو سلام کریں۔ تشریح، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میل ملاپ کے آداب سکھائے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اس ہدایت میں بڑے کا احترام اور عزت کا خیال رکھا گیا ہے۔ بڑے اور عمر رسیدہ کا حق ہے کہ چھوٹے اسے السلام علیکم کہیں۔ صفحہ نمبر 84 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی خاطر اکثر اوقات بچوں کو خود پہلے سلام کہتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ پیدل چلنے والا سوار غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جائے۔ نمبر 10، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ ترجمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تشریح، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ علم مومن کی میراث ہے، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ علم سے مراد کسی چیز کا جاننا اور پہچاننا ہے۔ زندگی میں نفع دینے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں میں فرق صرف علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ علم ہی نیکی و بدی، جزا اور سزا وغیرہ میں امتیاز پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ سب سے پہلی وحی میں علم ہی کا ذکر ہے، اس لیے علم اور حکمت جہاں سے بھی ملے انہیں حاصل کیا جائے۔ نمبر 11، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت نہیں وہ ایماندار نہیں۔ تشریح، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بغیر ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ یہ صفت امانت ہے۔ امانت خیانت کی ضد ہے۔
امانت کی صفت جس شخص میں ہوتی ہے وہ کسی حقدار کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، چاہے خدا اور رسول کا حق ہو، چاہے ماں باپ کا، عزیزوں اور رشتہ داروں وغیرہ کا حق ہو۔ صفحہ نمبر 85۔ عام مسلمانوں کا ہو یا عام انسانوں کا، دوستوں کا ہو خواہ دشمنوں کا، انسانوں کا ہو چاہے جانوروں کا، ایمان اور امانت دونوں کی اصل ایک ہے۔ مومن کو لازمی طور پر امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ لین دین کے معاملات میں جو اخلاقی جوہر بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ امانت اور دیانت داری ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اور کاروبار میں ایماندار ہو۔ نمبر 12، لا دینا لمن لا عہد لہ، ترجمہ، جس شخص میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ تشریح، اس حدیث میں ایک ایسی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس پر ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے۔ یہ خوبی عہد کی پابندی ہے۔ لوگ عام طور پر عہد کے معنی صرف قول و قرار کے لیتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں مذہب، اخلاق، معاشرت اور معاملات کے تمام صورتیں شامل ہیں جن کی پابندی انسان پر شرعی، عقلی، قانونی اور اخلاقی طور پر فرض ہے، اور ان کو نبھانا اور پورا کرنا ایک سچے انسان کی نشانی ہے۔ حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جب عہد میں تمام باتیں شامل ہیں تو پھر اس کی پابندی نہ کرنا بے دینی ہے۔ اس شخص کا کوئی دین مذہب نہیں ہے جس کو وعدے کا پاس نہیں ہے۔ نمبر 13، الحیاء شعبۃ من الایمان، ترجمہ، حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پر زیادہ زور دیا ہے۔ حیا دراصل انسانی طبیعت کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر ناپسندیدہ اور نامناسب عمل سے نفرت ہو اور اس پر عمل سے دکھ اور شرمساری ہو۔ شرم و حیا کو انسان کی سیرت سازی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو آدمی کو بہت سے برے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حیا اور ایمان میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی شخص میں سے ایک خوبی کو اٹھا لیا جائے تو دوسری بھی اٹھ جائے گی، اس لیے یا تو یہ دونوں خوبیاں ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی۔ نمبر 14، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، ترجمہ، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ سچ بولنے والوں میں شمار ہونے لگتا ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی میں ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 15، افشوا السلام بینکم، ترجمہ، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت سے پیش آئیں۔ یہ ان کے ایمان اور اسلام کا مطالبہ ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ ان کے آپس میں سلام کرنے کا رواج ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ آپس میں السلام علیکم کو رواج دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر اس شخص کو سلام کہو جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے ہو۔ سلام کے معنی رحمت کے ہیں۔ جب کوئی آدمی یہ محبت کا کلمہ کسی سے کہتا ہے تو گویا اس سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے، اور وہ بھی اس کے جواب میں خیر و برکت کی دعا دیتا ہے۔ یہ کلمہ کہنے کے ساتھ اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے اپنی جان اور آبرو کے بارے میں مطمئن رہو، میری طرف سے لڑائی جھگڑا، مال کا چھیننا اور بے عزتی کا خطرہ محسوس نہ کرو، اور دوسرا شخص بھی یہی اعلان کرتا ہے تو وہ ہر طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے السلام علیکم کہہ کر خود اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی مطمئن کرو۔ حدیث نمبر 16، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ صفحہ نمبر 88۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآنی علوم سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں
اور قرآن کی تعلیم اور تدریس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کی رحمت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرآن ہے، کیونکہ اس قرآن کا ایک سرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے اور اس سے رہنمائی حاصل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 17، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ تشریح، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کا دار و مدار حسن اخلاق پر ہے، اس لیے جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اسی لحاظ سے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کا ایمان جتنا کامل ہوگا اسی نسبت سے اس کے اخلاق بلند ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو ایمان کی نعمت تو حاصل ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، کیونکہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازمی طور پر بہت اچھے ہوں گے، اس لیے کہ ہر عمل اور نیکی کے لیے ایمان گویا روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 89۔ نمبر 18، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین پر بسنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تشریح، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بسنے والی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو، اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے بالکل خالی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 19، لا يدخل الجنت قطات۔ ترجمہ، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ایک ایسے سنگین جرم اور عظیم گناہ چغل خوری سے بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک ایسی گندی اور شیطانی عادت ہے جو آدمی کو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گی۔ چغل خور پورے معاشرے کی بربادی اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ وہ چغلیاں کھا کر دوستوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بدنام اور پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس کے جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔ صفحہ نمبر 90۔ حدیث نمبر 20، من احتکر فہو خاطئ۔ جس شخص نے ضرورت کی چیز روک لی تو وہ گناہ گار ہے۔ ترجمہ، احتکار ہے یہ، سوری۔ حدیث نمبر 20، من احتکر فہو خاطئ۔ ترجمہ، جس شخص نے ضرورت کی چیز روک لی تو وہ گناہ گار ہے۔ تشریح، احتکار کے معنی ہے ضرورت کی چیزوں کو روک لینا اور بازار میں نہ لانا اور قیمت کے خوب بڑھنے کا انتظار کرنا۔ جب قیمتیں خوب چڑھ جائیں تو مال کو باہر نکالنا اور خوب پیسہ کمانا۔ یہ ذہنیت ایسے تاجروں کی ہوتی ہے جنہیں خدا کا خوف اور مخلوق خدا کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجحان سے روکا کیونکہ ایسا کرنے سے آدمی سنگ دل اور بے رحم ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص ضرورت کی چیز کو وقت پر بازار میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، لیکن جو شخص مہنگا ہونے کی خاطر روک لیتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ ایسی چیزیں سستی اور نرخ کم ہونے سے غم ہوتا ہے، جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ خود آزمائی نمبر 4.1۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک حدیث کس کو لکھ کر دی گئی؟ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 بار کیوں دہراتے تھے؟ نمبر 3، سنن نسائی کن کی تالیف ہے؟ نمبر 4، سنن ابن ماجہ میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ صفحہ نمبر 91۔ نمبر 5،
امام مسلم کا پورا نام کیا تھا؟ نمبر 6 صحیح بخاری کتنے سال میں مکمل ہوئی؟ نمبر 7 امام بخاری نے کہاں وفات پائی؟ نمبر 8 امام ابو داؤد کا پورا نام کیا ہے؟ نمبر 9 امام نسائی نے کتنی عمر پائی؟ نمبر 10 مکمل کریں۔ الف قل آمنت باللہ ثم ڈیش، ب الکلمۃ ڈیش صدقۃ ڈیش، جیم یسلم ڈیش علی الکبیر، دال طلب العلم ڈیش علی کل مسلم، ہ لا ایمان لمن لا ڈیش لہ، واو الحیاء ڈیش من الایمان۔ 11 خالی جگہ پر کریں۔ الف سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور ڈیش ہلاک کر دیتا ہے، ب آپس میں ڈیش پھیلاؤ، جیم ڈیش جنت میں داخل نہیں ہوگا، دال پیدل چلنے والے ڈیش کو سلام کرے۔